السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیاری بہنوں، رب بندے سے بہت محبت کرتا ہے اور بندہ رب سے محبت کرتا ہے۔ بندہ رب کا سہارا لیتا ہے اور رب بندے کو تھام لیتا ہے۔ مومن رحمت رب کی ٹھنڈی چھاؤں میں زندگی بسر کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے آسرا نہیں سمجھتا اور محفوظ پناہ گاہ میں اطمینان محسوس کرتا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، یقیناً ہدایت گمراہی سے واضح ہو چکی۔ یہ کہہ کے یہاں پہ توجہ دلائی جا رہی ہے کہ ایمان کا راستہ ہدایت کا راستہ ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ وہ اس کو اختیار کرے اور اس پر چلے۔ اس سے یہ توجہ بھی دلائی جا رہی ہے کہ کفر گمراہی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ اس سے نفرت کرے اور اس کی طرف نہ جائے۔ یاد رکھیں، ہدایت پہ وہ انسان ہے جو طاغوت کا انکار کرے اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے۔ طاغوت کون ہے؟ طاغوت ہے شیطان۔ طاغوت ہے ہر وہ عقیدہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ ہو۔ طاغوت وہ ہے ہر وہ قوت جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے سے روکے۔ عمر بن خطاب نے کہا طاغوت شیطان ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طاغوت ساحر ہے۔ کوئی بھی شخص غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر شیطان کی فرما برداری کو ترک کر دے تو وہ اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت پر قائم ہو سکتا ہے۔ یؤمن باللہ فقد استمسک، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اس نے مضبوط کڑا تھام لیا۔ مضبوط کڑا، مضبوط سہارا کون سا ہے؟ مضبوط سہارا، مضبوط کڑا سے مراد ہے ایسا پختہ دین جس کی بنیادیں بھی مضبوط ہو اور عمارت بھی، وہ پورے اعتماد سے اس پر قائم رہتا ہے۔ اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں فرمایا کہ مضبوط کڑا لا الہ الا اللہ ہے۔ جو انسان اس بات پر، اس کلمے پر مضبوطی سے قائم رہتا ہے، یقیناً اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، کیونکہ اس کے اندر پوری کی پوری اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس بھی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبودیت بھی آ جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے مطیع ہونا بھی آ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں ایک خواب دیکھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور اس کی کشادگی اور سرسبزی کی تعریف کی، اور اس کے درمیان میں لوہے کا ایک ستون ہے۔ ستون مینس پلر، جیسے عموماً گھروں میں پلرز بنائے جاتے ہیں چھت کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ اس لوہے کے ستون کا ایک پایا پاؤں زمین میں ہے اور سر اتنا اونچا پلر ہے کہ آسمان تک جا رہا ہے۔ اس کے اوپر کی طرف ایک کڑا لگا ہوا ہے۔ کڑا وہی میں نے آپ کو کہا ہے رنگ ہوتا ہے، لوہے کا رنگ سا لگا ہوتا ہے، چھلا سا جس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو مجھے کہا گیا اس کے اوپر چڑھ۔ میں نے کہا میں اتنی طاقت نہیں رکھتا، اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتا۔ پھر ایک خدمتگار آیا اور اس نے پیچھے کی طرف سے میرے کپڑے اٹھا دیے، جس طریقے سے پیچھے سے سپورٹ دی جاتی ہے کسی دیوار وغیرہ پہ بچے ایک دوسرے کو چڑھنے کے لیے سپورٹ کرتے ہیں، اس نے مجھے پش کیا تو بس میں اوپر چڑھنے لگا، یہاں تک کہ چوٹی پر پہنچ گیا اور میں نے وہ کڑا پکڑ لیا۔ تو مجھ سے کہا گیا کہ مضبوطی سے تھام لو۔ جب تک میں نیند سے اٹھا یہ کڑا تھامے رکھا۔ میں نے یہ خواب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا باغ سے مراد دین اسلام ہے، ستون سے مراد اسلام کا ستون یا کلمہ شہادت ہے، اور پانچوں ارکان بھی ہو سکتے ہیں، اور کڑا عروۃ الوثقیٰ ہے، اور تو اپنی موت تک اسلام پر قائم رہے گا۔ صحیح بخاری 7014۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے۔ طاغوت کا انکار کرنے والے کے انکار اور ایمان لانے کے والے کے اقرار کو سننے والا سمیع ہے۔ انسانوں کے کفر اور اپنی ذات پر ایمان کی حقیقت کا علم رکھنے والا علیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے معاملے کو واضح کر دیا، ہدایت اور گمراہی کو الگ الگ کر دیا۔ اب انسان کے اوپر ہے، چونکہ وہ اشرف المخلوقات ہے، وہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے یا تو وہ ہدایت کے راستے پر چلے یا وہ گمراہی کے راستے پر چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں راستے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے اعمال کو جانتا ہے، وہ اپنے علم کے مطابق ہی بدلہ دے گا۔ اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں 257۔ اللہ تعالیٰ اللہ ولی الذین
اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے۔ یہ آیت ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ سے دوستی پر مشتمل ہے۔ وہ رب سے محبت رکھتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے دشمنی رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو کفر، جہالت اور نافرمانیوں کے اندھیرے سے نکال کر ایمان اور علم کی روشنی میں پہنچاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ قبر کے اور حشر کے اندھیروں سے محفوظ رہ کر جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، سورۃ مائدہ آیت نمبر 55، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یقیناً تمہارے دوست اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الاعراف آیت نمبر 196 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا وَلِيُّ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ۔ بلا شبہ میرا مددگار وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے یہ کتاب اتاری، اور وہی نیک لوگوں کا مددگار بنتا ہے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ احد کے موقع پر ابو سفیان نے کہا، حبل بلند رہے۔ حبل بت کا نام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب دو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا، کہو اللہ تعالیٰ سب سے بلند اور بزرگ اور برتر ہے۔ ابو سفیان نے کہا، ہمارے پاس عزا بت ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا جواب دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا جواب دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو اللہ تعالیٰ ہمارا حامی اور مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ صحیح بخاری 4043۔ یخرجہم من الظلمات، وہ ان کو اندھیروں میں سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد رکھے مسلمانوں کو، جو لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان کو جہالت کی تاریکیوں سے، کفر سے نکالتے ہیں۔ صحیح حدیث میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرماتے ہیں، صحیح حدیث میں، تیرے رب کو ان لوگوں پر تعجب آتا ہے جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے جنت کی طرف گھسیٹے جاتے ہیں، یعنی وہ کفار جو میدان جنگ سے قیدی ہو کر زنجیریں اور بیڑیاں پہنا کر یہاں لائے جاتے ہیں، پھر وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں اور ان کا ظاہر باطن اچھا ہو جاتا ہے اور وہ جنت کے لائق بن جاتے ہیں۔ الی نور، روشنی کی طرف، ایمان کی طرف، اللہ تعالیٰ کے دین کا علم، دونوں ہی وہ نور ہیں جن سے انسان دنیا کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہیں۔ ظلمات، اندھیروں سے مراد گمراہی کی حالت اور نور سے مراد ہدایت ہے۔ اس آیت سے یہ سمجھ آتی ہے کہ گمراہی کے راستے تو بہت سے ہیں، جبکہ حق کا راستہ ایک ہے، کیونکہ ایمان ایک ہے۔ اسی جانب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورۃ الانعام آیت نمبر 153 ترجمہ، اور بلا شبہ یہی میرا راستہ ہے جو سیدھا ہے، چنانچہ تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو کہ وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے جدا کر دے گا۔ یہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو ولی بنانے والوں کے لیے، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو ولی بنانا چاہتے ہیں تو پھر لازم ہے کہ اپنی محبتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں اخلاص پیدا کریں، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ادھر ادھر نہ بھٹکیں، خود کو اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دے دیں، اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔ والذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست باطل ہیں۔ کفر کرنے والوں کے دوست بھی شیاطین ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کریں گے تو ایسے لوگ آپ کے دوست بنیں گے جو آپ کو دین کی طرف نہیں بلکہ دین سے دور لے کے جائیں گے۔ اس لیے ہمیشہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں، لازمی طور پہ۔ جیسے آپ کو کہا جاتا ہے نا، عموماً کہ اگر آپ ایک خوشبو کی دکان پہ جاتے ہیں، آپ خوشبو نہیں بھی خریدتے لیکن آپ کے کپڑوں سے، آپ کے جسم سے خوشبو آتی ہے۔ نیک لوگوں کی مثال بھی ایسی ہے، جب ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے تو لازم کوئی نہ کوئی آپ کو اچھی بات ہی پتہ چلے گی۔
یخرجونہم الی النور الی الظلمات، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست شیاطین ہیں جو ان کو روشنی سے نکال کر تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور مقاتل بن یار نے اس آیت کے بارے میں فرمایا اس سے مراد اہل کتاب ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ وہ اپنی کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہوا پاتے تھے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو انہوں نے کفر کیا، یہ ان کا نور سے نکلنا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے جن پر پہلے وہ ایمان رکھتے تھے لیکن جب نبوت کا اعلان ہوا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان سے مراد اہل کتاب یعنی یہودی اور عیسائی ہیں۔ اور ان کا انجام کیا ہے؟ یہ لوگ جہنم میں ہیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور ان کے دل میں حق کا نور باقی بھی نہ ہوگا، اور اس جہنم میں جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ اللہم اجرنی من النار، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔